انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچے ہیں اور یہ بچے جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو تھپڑ وپڑ مار لیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا جب آپ کی ہم نے ویڈیوز دیکھیں اور آپ نے کہا بچوں کو مارنا نہیں ہے تو میں اب وہ تھپڑ نہیں مارتا. تو پہلے میں تھپڑ مارتا تھا تو وہ میں کنٹرول کر لیتا تھا، اب چونکہ میرے اوپر ایک مورل پریشر بن گیا ہے کہ میں تھپڑ نہیں مارتا تو اب وہ قابو نہیں ہوتے. اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو ایک بچی بڑی ہے وہ تو بالکل بھی قابو نہیں ہوتی، اور وہ چھوٹے بچوں کو بھی مارتی ہے اور بہن بھائیوں کو مارتی ہے. دیکھیے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ میں دور کرنا چاہتا ہوں. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سخت امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہونی چاہیے گھر کے اندر. اگر آپ غور سے میرے وہ سارے کلپس اور ویڈیوز سنیں، گھر کے اندر کچھ قوانین بننے چاہیے، کچھ اصول بننے چاہیے. وہ اصول، ان اصولوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے. یعنی وہ اصول اس لیے نہیں بنا ہوا کہ ابا جی نے کہہ دیا اس لیے اصول بن گیا. اصول اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے یہ لاجک ہے. اس لاجک کے ساتھ آپ اصول بنائیے، اس اصول پر خود بھی عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سختی سے عمل کیجئے، اور اس سلسلے میں جو بھی آپ کو سخت ڈسپلنری ایکشن لینا ہے وہ آپ ضرور لیجئے. ڈسپلنری ایکشن سے مراد یہ ہے کہ جتنی اسٹرکٹنس کے ساتھ اس کو فالو کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے غصے کے ساتھ فالو کرنا ہے. آپ بچے کو پیار کرتے رہیں، اس سے محبت کرتے رہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے رہیں، اس کی کیئر کرتے رہیں، اس کی بات کو آپ سنتے رہیں، لیکن اپنے قانون کو امپلیمنٹ کریں اسٹرکٹنس کے ساتھ. میں نے یہ نہیں کہا سختی کے ساتھ، میں نے یہ نہیں کہا کہ غصے کے ساتھ، میں نے کہا کہ اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اس کو فالو کریں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ اچھا دوسری یہ بات یہ ہے کہ جی آخر پھر اگر بالکل ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا تو وہ بچے کیسے ہوں گے. دیکھیے اس بات کو نا صدیوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، حکومتوں نے استعمال کیا ہے، اور بہت سارے آپ سمجھیے کہ فیتھ نے استعمال کیا ہے، اور بہت سارے اسکول آف تھاٹس نے استعمال کیا ہے، اداروں نے استعمال کیا ہے کہ سختی کرنے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں بچے کچھ کر رہے ہیں اور اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ تمہارے ابو آئیں گے نا تو تمہیں سیدھا کریں گے، تو بچے سیدھے ہو جاتے ہیں. اور اگر ابو آ کے انہوں نے تھوڑا سا ایک دن ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیا، تھوڑا سا ڈسپلیجر، تو بچے سیدھے ہو جائیں گے. دیکھیے یہ بات کسی حد تک درست ہے، مگر ایک حد تک درست ہے. سختی سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، غصے سے لوگ بات مانتے ہیں، بچے آپ کی سختی کی وجہ سے راہ راست پر رہتے ہیں. یہ ایک حد تک سخت صحیح ہے. جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے تو اب یہ سختی اور یا بات کا منوا لینا، اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اس بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی معمولی بات میں شروع میں تو آپ یہ ڈر اور یہ خوف کے ساتھ کچھ وقت کام نکلوا لیں گے، مگر لانگ ٹرم آپ کا بچوں کو مارنا، بچوں کو ہمیشہ اس خوف میں رکھنا کہ ابو آ جائیں گے تو اب یہ کریں گے اور امی ناراض ہو گئیں تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے وہ بچہ اس لیے آپ کی بات مسلسل مانتا رہے کہ اس بچے کا اپنا کریکٹر بہت ویک ہو رہا ہے، اس بچے کی اپنی ول پاور بہت نیچے جا رہی ہے، اس بچے کا اپنا کانفیڈنس تباہ ہو رہا ہے، اس بچے کی سیلف ایفیکیسی تباہ ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آپ کے سختی کی وجہ سے آپ نے گھر کے اندر بالکل ایک زبردست ماحول قائم کر لیا ہے، لیکن میری بات کو آپ لکھ لیجئے کہیں، اس کی جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے بچے کا ریلیشن شپ تباہ ہو رہا ہے. اور جب ریلیشن شپ تباہ ہوگا تو بچے کا آپ کے ساتھ رہنا وہ صرف اور صرف نیڈز کی بنیاد پر ہوگا. بچہ کیا کرے اس کی فیس آپ دے رہے ہیں، اس کو پاکٹ منی آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کپڑے آپ دلا کے دے رہے ہیں، عید پہ آپ اس کو کپڑے لے کے دیتے ہیں، کھلونا آپ اس کو لے کے دیتے ہیں، تو وہ کیا کرے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا لیکن اندر سے آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ بریک ہوگا. اور جو ہی وہ بچہ اکنامکلی وائبل ہوا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہوا، اس کو کہیں اور کوئی سہارا نظر آنا شروع ہوا تو وہ بچہ آپ کو چھوڑ جائے گا. متعدد آپ نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے. ایک خاتون ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اس کو پالا، میں نے بڑی اس پر محنت کی، اب اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی بیوی بڑی بہت بری، ہم بہو سلیکٹ کر کے لے آئے ہیں اور وہ اس کو لے کے چلی گئی ہے. تو سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بہویں جو ہے وہ بیٹوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، لیکن میرے خیال کے اندر وہ کچھ بہویں بھی ایسی ہوتی ہوں گی، لیکن آپ کا بیٹا آپ سے تنگ آیا ہوا ہے، آپ کے بیٹے کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے، اور چونکہ اس کی مجبوری تھی اور خاص طور پر اکنامکلی وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ چپکا ہوا تھا. جو ہی اس کی اکنامک